مزید یہ کہ قربانی کے جانور آپ نے خرید لیا اور خریدنے کے بعد وہ جانور مر گیا، تو اگر آپ پر قربانی واجب تھی، اگر آپ پر قربانی واجب تھی تو آپ کو دوبارہ جانور خرید کر لانا پڑے گا، دوبارہ جانور لانا پڑے گا۔ اب جانور ہو گیا گم، بہت تلاش کیا نہیں ملا، اب کیا کریں؟ تو جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے تو یہی حکم ہے کہ وہ جانور خرید کر لائے گا۔ جو فقیر ہے، جس پر واجب نہیں قربانی، اس کو یہ حکم ہے کہ وہ دوسرا جانور نہ خریدے۔ لیکن بالفرض اگر دوسرا جانور خرید لیا گیا فقیر نے، تو اب اس فقیر پر لازم کہ دونوں جانوروں کی قربانی اس پر واجب ہو گئی کہ بھئی پرانا والا واپس آ گیا اور یہ نیا خرید لیا تھا، پرانا جانور اسے مل گیا اور یہ نیا بھی خرید لیا، تو اب ان دونوں کی قربانی اس پر لازم ہو گئی۔ اور جو غنی ہے، جو پیسے دار ہے، جس پر واجب تھی قربانی، وہ قربانی کا جانور دوسرا خرید کر لے آیا اور پہلے والا بھی واپس آ گیا، تو اب اس کا اختیار ہے کہ پہلے والے کی قربانی کرے یا جو بعد میں خرید کر لایا اس کی قربانی کرے۔ لیکن اس میں ایک چیز پر اور نظر رکھنی پڑے گی کہ اس کو اختیار تو دیا گیا ہے، لیکن پہلے جانور کی قیمت 3 لاکھ روپے، پہلے جانور کی قیمت 3 لاکھ روپے اور دوسرے جانور کی قیمت 2.5 لاکھ روپے، اور اس نے قربانی کی دوسرے جانور کی، پہلے جانور کی قیمت 3 اور دوسرے کی 2.5، اور اس نے قربانی کر دی دوسرے جانور کی، جو پہلے جانور کی قیمت ہے اس کے برابر اس کو صدقہ دینا پڑے گا، یعنی کہ 2.5 لاکھ روپے کی قربانی ہو گئی، بچے کتنے؟ 50,000، تو یہ 50,000 روپے کا اس کو صدقہ دینا پڑے گا۔ قربانی اس جانور کی نہ کرے، اس کو اختیار ہے، اگلے سال کے لیے رکھے، کسی کو دے دے، اسے اختیار ہے، لیکن اس کی قیمت اسے پوری کرنی پڑے گی۔ ہاں اگر پہلا جانور قربان کر دیتا ہے، دوسرا جانور چاہے 2.5 لاکھ کا ہو، 2 لاکھ کا ہو، 50,000 کا ہو، تو اب اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ صدقہ کرے یا اس کے برابر کو رقم کو کچھ اور کام کرے، نہیں، تو اب اس کی قربانی بالکل صحیح ہو گئی۔ یہ کچھ ضروری مسائل ہیں، اور اسی طرح کے مسائل ہم روزانہ مغرب کی نماز کے بعد تذکرہ کرتے ہیں روزانہ، یہ ضروری مسائل، یہ سلسلہ آج کل چل رہا ہے۔ اب آئیے کہ قربانی یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہی نہیں، قربانی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام یا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ہی سنت نہیں ہے، بلکہ قربانی یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کا قصہ تو آپ نے سن ہی رکھا ہے، تو وہ بھی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی گئی ہے۔ اور قربانی کے پیچھے مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہم جانور کی قربانی تو کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ابھی تو میں نے آپ کو ایک شرعی مسئلہ بتایا کہ گوشت یا ریاکاری اگر کسی کے ذہن میں داخل ہے قربانی کے متعلق، تو قربانی اس کی بیکار ہو گئی، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب اس قربانی کے پیچھے مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس قربانی کے پیچھے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کے پیارے پیارے محبوب علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہوں۔ اگر اس جانور کی قربانی کے بجائے
اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کے لیے مجھے میرے بیٹے کی قربانی کرنے کا بھی حکم دیتا تو میں کرتا۔ اگر اللہ کسی چیز کا حکم ارشاد فرماتا کہ اے میرے بندے فلاں چیز کی قربانی کرنی ہے، تو میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی قربانی کرتا۔ تو یہ ہے قربانی کا اصل مقصد کہ آپ نے قربانی تو کرنی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہ صرف آپ کا مقصد ہے، آپ کا ارادہ، آپ کی نیت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہی ہوتی نا کہ ہر شخص اپنے بیٹے کی قربانی دے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا نہیں آتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا نہیں آتا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی جو گفتگو ہوئی، اس قدر فرما بردار گفتگو رب کی بارگاہ میں، باپ نے کہا بیٹے مجھے حکم ملا۔ بابا آپ کو کیا حکم ملا؟ حکم یہ ہے کہ میں تیری قربانی کروں۔ تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ تو کہتے ہیں رب بڑا کریم ہے، تو کریم رب کسی باپ سے اپنے بیٹے کی قربانی کیوں لے سکتا ہے؟ نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی بابا جانی، قالا، آپ کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے بابا جانی جو حکم ہوا ہے، قال یا ابت افعل، اے پیارے بابا جان جو حکم ہوا ہے کر ڈالیے، ما تؤمر وہ کر دیں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو حضرات گرامی قدر، باپ بھی بیٹے کی قربانی دینے کے لیے راضی، بیٹا رب کو راضی کرنے کے لیے قربان ہونے کے لیے راضی۔ یہ بڑا اہم نقطہ سنیے گا کہ باپ بھی راضی ہے کہ قربانی کر دوں اپنے بیٹے کی، بیٹا بھی راضی ہے کہ میں قربان ہو جاؤں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اب جب دونوں راضی ہیں، قربان کرنے والا بھی اور قربانی دینے والا بھی دونوں راضی ہیں، تو پھر رب کی منشا کیسے تبدیل ہو گئی؟ حالانکہ یہ رب کا ہی حکم تھا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی دو، پھر رب کی منشا کیسے رب کی منشا تبدیل ہو گئی؟ اور رب باری تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے مینڈا بھیجا، اور اسماعیل علیہ السلام ایک طرف جا کر کے کھڑے ہو گئے، اور چھری جب پھری ہے تو وہ حضرت اسماعیل کا گلا نہیں تھا، بلکہ حضرت اسماعیل کے بجائے وہ ذبیحہ، وہ مینڈھا جو جنت سے بھیجا گیا، جب حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھیں کھولی تو کھول کر کیا دیکھتے ہیں کہ نیچے اسماعیل تھا، لیکن اب اسماعیل ساتھ کھڑے ہیں اور چھری کے نیچے ایک جنتی مینڈھا آ چکا ہے۔ اب رب کی منشا تو یہ تھی کہ اسماعیل کو قربان کیا جائے، لیکن پھر چاہت تبدیل کی اللہ نے، وہ اس لیے یہ میرا وجدان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ السلام سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ جی، اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت فرماتا ہے، اور یہ پیارے آقا کا صدقہ ہے، پیارے کریم علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ جب کریم آقا علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے تو بجائے اس کے کہ اپنی اولادوں کی قربانی دی جاتی، بلکہ وہ لوگ جو اپنی اولاد کو قربان کرتے تھے زمین میں دفنا دیا کرتے تھے، میرے کریم آقا جب اس کائنات میں تشریف لائے تو ان لوگوں کو بھی منع فرما دیا کہ خدا کے بندو یہ نہ کرو، اس سے رب راضی نہیں ہوتا، بلکہ رب اگر کسی چیز سے راضی ہوتا ہے تو وہ رب کو راضی کرنے کے لیے کیے گئے کام ہیں جن سے رب راضی ہوتا ہے۔ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا نا، اب ایک طرف تو اللہ خود حکم دے رہا ہے اپنے بیٹے کی قربانی دو، اللہ حکم دے رہا ہے اپنے بیٹے کی قربانی دو،
اور یہاں پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف آوری فرما کر فرما رہے ہیں کہ اپنی اولادوں کی قربانی مت دو. اپنی اولادوں کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ یہ تو اللہ کی طرف سے اتاری گئی رحمت ہے. تو حضرات گرامی قدر، آج جو ہم اپنی اولادوں کو ذبح نہیں کر رہے، آج ہم جو اپنی اولادوں کو زمین میں زندہ نہیں دفنا رہے، جو اپنی اولادوں کی گلوں پہ چھریاں نہیں چلا رہے، یہ صدقہ ہے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا کہ اگر کریم آقا اس کائنات میں تشریف فرما نہ ہوتے، اول بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی تخلیق نہیں فرماتا، لیکن سپوز فرض کر لیا جائے اگر محبوب نہ ہوتے تو آج ہر شخص اپنے بیٹے کی گردن پر قربانی کی چھری چلا رہا ہو. جی اگر محبوب نہ ہوتے تو آج ہر بندہ اپنے اولادوں کی گردنوں پر چھریاں چلا رہا ہوتا اور ہر بندہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر رہا ہوتا. اب مولانا صاحب آپ یہ بات کیسے کر رہے ہیں؟ ایسے کر رہے ہیں کہ ہر چیز اپنے ماضی کے تجربات پر بات کرتی ہے، ہر شخص اپنے ماضی کے تجربات پر بات کرتا ہے، اور ہمارے ماضی کا تجربہ یہ ہے کہ جب محبوب دنیا میں نہ تھے تو ہر شخص اپنی اولاد کو مارنے کی کوشش کرتا تھا. جب محبوب دنیا میں نہ تھے تو جب ماں باپ مر جاتا تھا تو اولاد اپنی ماں کو بیچ دیا کرتی تھی اور ملنے والی رقم کو تقسیم کیا کرتی تھی. جب محبوب دنیا میں آ گئے تو اولادوں کو مارا جانا بند کر دیا گیا. جب محبوب دنیا میں آ گئے تو ماں باپ کی عزت و تکریم، جانوروں کی عزت و تکریم، جانوروں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، اولادوں کے حقوق، الغرض اس کائنات